اہمیت بہت زیادہ آئی ہے وہ ہے امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ یعنی اگر کسی انسان کے پاس کوئی آدمی امانت رکھوائے تو اسے چاہیے کہ وہ امانت کو اسی طرح واپس کرے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تم امانتوں کو ان کے اہل کو سپرد کر دو۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، نہ خیانت کرو اللہ کے ساتھ، نہ اللہ کے رسول کے ساتھ، اور نہ لوگوں کے مالوں میں خیانت کرو۔ یعنی جس کا مال تمہارے پاس ہو اسی طرح اسے واپس لوٹاؤ، خیانت نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، امانت کو اسی طرح لوٹاؤ جس نے امانت رکھوائی، خیانت نہ کرو جو تمہارے ساتھ خیانت کرے۔ یعنی اگر کوئی خیانت بھی کرے آپ نے فرمایا تب بھی تم خیانت نہ کرو، تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کی زندگی کے اندر کوئی امانت داری نہیں ہے۔ اس لیے حضرات سلف کی زندگی میں ہمیں جو چیز نظر آتی تھی وہ بڑی امانت داری تھی۔ میں چند واقعات سلف کے عرض کروں گا جو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ذکر کیے ہیں کہ اسلاف میں امانت داری کتنی تھی۔ ایک بزرگ ہیں حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک صالح متقی انسان تھے۔ ایک خاتون ان کے پاس آئی چادر بیچنے کے لیے، انہوں نے پوچھا کتنے میں فروخت کرو گی؟ اس نے کہا 60 درہم میں بیچوں گی۔ انہوں نے وہ چادر اس سے لے لی اور اپنے پڑوسی دکاندار سے کہا کہ بھئی یہ چادر میں اس عورت سے کتنے میں لے لوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اس دکاندار نے چادر دیکھی تو اس نے کہا حضرت آپ 120 درہم میں اس سے لے لیں، بہتر ہے۔ تو حضرت نے اس عورت کو بلایا، کہا میں تم سے یہ چادر 125 دراہم میں لیتا ہوں، تم جاؤ اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے آؤ کہ 125 دراہم میں تم مجھے یہ چادر فروخت کرو گے یا نہیں۔ فرمایا ان طلیقی فاستأمری اہلک فی بیعہ، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس اور ان سے مشورہ کرو ب25 و100 کہ تم مجھے 125 دراہم میں یہ چادر دے دو۔ قالت اس خاتون نے کہا قد امرونی ان ابیعہ ب60 درہما، مجھے تو گھر والوں نے کہا تھا 60 درہم میں بیچ کر آؤ، تو تم مجھے اگر 125 دے رہے ہو یہ تو ڈبل قیمت ہے، اس پہ تو میں بطریق اولا فروخت کر دوں گی۔ تو انہوں نے 125 دراہم دیے اور وہ چادر اس سے لے لی۔ کسی نے کہا حضرت وہ 60 درہم میں دے رہی تھی، آپ نے 125 درہم دے دیے۔ فرمائے اسے چادر کی اصل قیمت کا پتہ نہیں ہے، اور خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ انسان دوسرے کو دھوکہ نہ دے، نقصان میں نہ رکھے، اس کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس چادر کی قیمت مارکیٹ میں اگرچہ 120 بن رہی ہے لیکن میں اسے 125 میں لیتا ہوں۔ 125 دراہم خاتون کو دی اور چادر لی۔ اگر یہ آج کا معاشرہ ہوتا، آج کا بازار ہوتا اور کوئی 1000 روپے کی چیز 200 روپے میں فروخت کرنے آ جاتا، ہم جلدی سے دے کر لے لیتے اور آگے اس کو 1000 روپے میں بیچ دیتے۔ یہ 1400 سال بعد کا مسلمان ہے اور وہ 1400 سال پہلے کا ایمان والا تھا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک اور واقعہ لکھا، یہی حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ، ایک خاتون ان کے پاس آئی اور اپنی منقش چادر لے کر آئی، کہا میں یہ چادر بیچنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کتنے میں بیچو گی؟ کہا 100 درہم میں۔ انہوں نے اس سے کہا ثوبک خیر من ذالک، تمہاری یہ چادر اور کپڑا اس سے بہتر ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا حضرت 200 درہم دے دو۔ فرمایا نہیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہا 300 درہم دے دو۔ کہا اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہا 400 درہم دے دو۔ کہا اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہا 500 درہم دے دو۔ خاتون سمجھی کہ حضرت آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں 100 میں دے رہی ہوں اور آپ کہتے ہو نہیں 500 میں، تو حضرت نے 500 درہم دے کر وہ چادر اس سے لے لی۔ قریب کے اندر جو اور دکاندار تھے وہ آ گئے اور آ کر کہنے لگے یا ابا عبداللہ ما کان علیک لو اخذتہ ب100، اے ابو عبداللہ آپ نے یہ چادر 100 درہم میں کیوں نہیں لی؟ 100 میں آپ کو دے رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا لا شیء الا انی ظننت انها مغرورۃ،
میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو دھوکے میں رکھوں۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَنْصَحَهَا، میرے ایمان نے اور دل نے چاہا کہ میں خیر خواہی کروں۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ جو اصل قیمت ہے میں اس پر خریدوں۔ خاتون کو کسی نے چادر ہدیے میں دی ہوگی یا میراث میں ملی ہوگی، اسے اصل قیمت کا پتہ نہیں تھا، تو 100 درہم کی چادر 500 دراہم میں انہوں نے خریدی۔ یہ لوگ تھے امانت دار لوگ، جن کی زندگی میں امانت داری تھی، اللہ نے ان کے رزق میں برکت ڈالی تھی۔ ہم تو آج اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اس بیٹے کو دکاندار کہتے ہیں، کاروباری کہتے ہیں جو زیادہ دھوکہ دے سکے، جو منٹوں میں دوسرے کے جیب خالی کر سکے، جو دھوکہ دینے کے اندر آگے بڑھ جائے، کہتے ہیں یہ کاروباری۔ اور جو سچائی پہ چلنے والوں کہتے ہیں یہ تو مستقبل نہیں گزار سکتا، یہ بچوں کو نہیں رکھ سکے گا۔ حالانکہ اللہ اسی کے بچوں کو پھر نیک بناتا ہے، اسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بناتا ہے، اور ملک اور ملت کا پاسدان بناتا ہے۔ سلف میں امانت داری کتنی تھی؟ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک واقعہ لکھا۔ ایک بزرگ ہیں حضرت مجمع رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ یہ بازار آئے اپنی بکری فروخت کرنے کے لیے۔ ایک شخص ان سے بکری خریدنے کے لیے ان کے پاس آیا، کہا بکری کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے قیمت بتا دی، لیکن فرمایا کہ میری یہ جو بکری ہے جب تم اس کا دودھ نکالو گے، یخیل الی ان فی لبنھا ملوحۃ، اس کے دودھ کے اندر ذرا نمکینی ہے، یعنی دودھ کا جو ذائقہ ہوتا ہے اس طرح کا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑے ذائقے میں نمکینی ہے، تو اس میں یہ عیب ہے، اگر تمہیں پسند ہے خرید لو ورنہ نہ خریدو۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت لوگ تو بڑی تعریف کرتے ہوتے میری چیز میں یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی، آپ تو عیب بتا رہے ہیں۔ فرمایا شریعت کا حکم ہے سامان بیچتے وقت جو عیب ہو وہ بتایا جائے۔ خریدنے والا خوش ہو گیا، مہنگے داموں میں خرید لیا۔ کہا آپ نے عیب بتا دیا، مجھے تسلی ہو گئی۔ انہوں نے خرید لیا، جتنی قیمت تھی اس سے زائد دینے لگے۔ فرمایا زائد نہ دو، جو قیمت ہے میں اتنی ہی لوں گا، اتنی ہی قیمت لے لی۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا، ہم سمجھتے ہیں دھوکے میں رکھنے سے نفع ہوگا، سچ بولنے سے نفع ہوتا ہے۔ اگر دھوکے میں رکھ کر چیز بیچی، اس کو پتہ چلے گا، الٹا کل آئے گا، برا بلا کہے گا، 20 لوگوں کو بتائے گا فلاں آدمی دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، 2 نمبر چیز دیتا ہے، اس سے اس کے گراہک ٹوٹیں گے۔ آنے والے دن کے اندر جو اس کے لیے رزق کا ایک سلسلہ تھا وہ رک جائے گا۔ تو سلف کی زندگی میں عرض کر رہا تھا امانت داری بہت زیادہ تھی۔ ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح حدیث میں یہ واقعہ آیا ہے۔ 2 شخص تھے، ایک نے دوسرے سے زمین خریدی۔ جس شخص نے زمین لی کھیتی باڑی کے لیے، تو اس نے جب زمین میں ہل چلایا تو زمین کے اندر سے اسے ایک سونے کا مٹکا ملا۔ ہل چلانے کے دوران یہ مٹکا سامنے آ گیا، اس نے وہ مٹکا نکالا سونے کا، جس شخص سے زمین خریدی ہے اس کے پاس آیا اور کہنے لگا خذ ذہبک منی، اپنا یہ سونا مجھ سے لے لو، انما اشتریت منک الارض ولم ابطع منک الذہب، میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا، تو میں نے زمین میں کھیتی باڑی کے دوران یہ مٹکا مجھے ملا، یہ آپ لے لو، یہ آپ کا ہے، میں نے آپ سے زمین لی ہے، سونا نہیں لیا۔ زمین بیچنے والا کہتا ہے میں نے آپ کو زمین بیچ دی، زمین میں جو کچھ ہے میں نے آپ کو وہ بھی بیچ دیا۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں نے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا۔ اب دونوں سونا نہیں لے رہے، کیا ایمان ہے؟ جھگڑا کس پر ہو رہا ہے؟ بیچنے والا کہتا ہے میں نے زمین بیچی، جو کچھ ہے تمہارا نصیب۔ خریدنے والا کہتا ہے میں نے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا۔ نہ سونے کا مٹکا وہ لے رہا ہے، نہ سونے کا مٹکا یہ لے رہا ہے۔ آج تو سونا کسی اور کا ہوتا ہے اور آنے والا پستول رکھ دیتا ہے، اپنا سونا دو ورنہ جان دو۔ آج کا مسلمان ایسا، 1400 سال پہلے کا مسلمان خریدی ہوئی زمین کا سونا قبول نہیں کر رہا۔ اب یہ دونوں قاضی کے پاس گئے، قاضی وقت نے کہا جب تم نے زمین خریدی ہے سونا تمہارا لے لو، کہتا نہیں حضرت میں نے زمین لی ہے، سونا نہیں لیا۔ قاضی نے بیچنے والے سے کہا تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ کہا جی ہے۔ خریدنے والے سے کہا تمہاری کوئی بیٹی جوان ہے؟ اس نے کہا موجود ہے۔ کہا اگر تم راضی ہو تو ان کا آپس میں نکاح کرا دیتے اور یہ جو سونے کا مٹکا ہے ان کو دے دیتے ہیں، یہ مہر بھی ہو جائے گا، اپنے اوپر بھی وہ خرچ کریں، تمہارے اوپر بھی خرچ کریں، جو بچ جائے وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیں۔ تو اس نے فیصلہ دیا فَأَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَّ، لڑکے اور لڑکی کا نکاح کرا دو، وَأَنْفِقُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُم مِّنْهُ وَتَصَدَّقُوا، اور اس کو اپنے اوپر بھی خرچہ کرو، جو بچ جائے اس کو صدقہ کر دو۔ تو وہ اس فیصلے پہ راضی ہو گئے۔
یعنی کیا امانت داری ہے. اس واقعے کو دیکھیں کہ سونے کا مٹکا کوئی قبول نہیں کر رہا. آج کا اگر کوئی مسلمان ہو اور اسے کوئی چیز آدمی اس طرح دے دے اور اتنا اس کو بیچ میں نفع مل جائے, وہ تو خوش ہو جائے گا, واپس کبھی لوٹائے گا ہی نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا سلف کی زندگی میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے امانت داری بہت زیادہ تھی. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک واقعہ لکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں اپنے غلام امام نافع کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. سفر کرتے ہوئے دوپہر کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا کہ دسترخوان ڈالو, یہیں کھانا کھاتے ہیں. ایک درخت کے نیچے دسترخوان ڈالا, کھانا کھانے لگے. ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا تھا تو ان کے قریب گزرا, ان کو سلام کیا. عبداللہ ابن عمر خوش ہوئے, ان سے کہا بیٹھو ہمارے ساتھ اور کھانا کھا لو. اس نے آگے سے کہا نہیں میرا روزہ ہے. عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے کہ فرض روزہ ہو, نفلی روزہ ہے, چلو توڑ دو. انہوں نے کہا نہیں, ہر روزے پر اللہ اجر و ثواب دیتا ہے, میں نے نیت کر لی ہے, میں انشاءاللہ اسے پورا کروں گا. عبداللہ ابن عمر بڑے متاثر ہوئے. چرواہا, غلام, بکریاں چرانے والا اور جنگل میں اس حالت میں بھی روزہ. ہم تو ایئر کنڈیشن کمرہ ہو وہاں بیٹھے ہوں اور 6 انچ کا گدا ہو, سکون کی زندگی ہو, وہاں روزہ نہیں رکھتے فرض. اور یہ وہ لوگ تھے جو جنگلات کے اندر بکریاں چراتے ہوئے بھی نفلی روزوں کا اہتمام. عبداللہ ابن عمر نے آزمانے کے لیے اس سے کہا فَهَلْ لَكَ أَن تَبِيعَنَا شَاةً مِّنْ غَنَمِكَ هَٰذِهِ, تم اپنی ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے فروخت کر دو. فَنُعْطِيكَ ثَمَنَهَا, ہم قیمت تمہیں دے دیں گے. وَنُعْطِيكَ مِن لَحْمِهَا, اور تمہیں گوشت بھی دے دیں گے. قیمت بھی لے لینا, گوشت بھی لے لینا, اور اپنے مالک سے یہ کہنا کہ بھیڑیا آیا تھا اور اس نے بکری کو کھا لیا. تو جنگل میں ویسے بھی بھیڑیے ہوتے ہیں, ہزاروں بکریوں میں اگر ایک کو کھا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو تم یہ کہہ دینا ہم سے پیسے بھی لے لو, گوشت بھی ہم سے لے لو. آج کا کوئی ہوتا کہتا حضرت بڑی اچھی تدبیر آپ نے بتائی. اس وقت کا مسلمان ہے, اس نے فوراً آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور وَهُوَ يَقُولُ فَأَيْنَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, کا اللہ رب العزت کہاں چلا گیا, اللہ رب العزت کہاں چلا گیا. مالک کو جھوٹ بول دوں گا, رب العالمین کو تو جھوٹ نہیں بول سکتا. عبداللہ ابن عمر اتنے خوش ہوئے. فجعل ابن عمر یردد قول الراعی, چرواہے کے قول کو بار بار دہرانے لگے, اللہ کہاں چلا گیا, اللہ کہاں چلا گیا. اس چرواہے کو ساتھ لیا, بکریاں ساتھ لی, جنگل سے گئے, اس کے مالک کے پاس پہنچے. کہا یہ ساری بکریاں مجھے فروخت کر دو اور یہ غلام بھی مجھے فروخت کر دو. اس مالک نے غلام بھی بیچ دیا, ساری بکریاں بھی عبداللہ ابن عمر کو بیچ دیں. انہوں نے ساری رقم اس کے مالک کو دی. پھر اس غلام کو کہا تیرے تقوی کی وجہ سے میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا, اور یہ جتنی سینکڑوں بکریاں ہیں یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ. دیکھیں حرام پہ چلتا ایک بکری کا مالک بنتا, حلال پہ چلا ہزاروں کا مالک بن گیا. حرام پہ چلتا ایک کا مالک بنتا, حلال پہ چلا ہزاروں کا مالک بنا. آزادی بھی نصیب ہو گئی. عبداللہ ابن عمر کی نگاہوں میں اللہ نے اس کو عزت بھی دے دی. اس لیے امانت داری ایسا وصف ہے جو انسان کو معاشرے میں عزت دلا دیتا ہے, اور خیانت ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو معاشرے میں ذلیل کر دیتا ہے. تو شریعت نے ہمیں اس بات کی تاکید کی انسان زندگی میں امانت داری لے کر آئے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک روایت ذکر کی. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے. ایک شخص گندم بیچ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیف تبیع, کس طرح فروخت کرتے ہو. اس نے قیمت بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو آپ نے اپنا ہاتھ اس گندم کے ڈھیر کے اندر جب داخل کیا تو آپ کا ہاتھ بالکل گیلا ہو گیا. آپ نے باہر نکالا تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا لیس منا من غشنا, وہ ہم میں سے نہیں جو لوگوں کو دھوکہ دے. یعنی اوپر تم نے تازہ گندم رکھی ہے, نیچے تم نے ملاوٹ والی رکھی ہے, گیلا کر کے رکھا تاکہ اس کا وزن زیادہ ہو جائے, 2 نمبری کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو دھوکہ دے. تو جو دھوکہ دے آپ نے گویا اس کو خارج کر دیا کہ اس کا ہم سے تعلق ہی نہیں. اس لیے امانت داری بڑا اہم وصف ہے. ایک بزرگ ہیں ابن محیز رحمۃ اللہ علیہ, ایک دفعہ بازار میں گئے, دیکھا ایک شخص سامان بیچ رہا ہے اور سامان میں کہتے لا واللہ و بلا واللہ, اللہ کی قسم اتنے کا, اللہ کی قسم اتنے کا. سامان بیچتے ہوئے بار بار اللہ کی قسم کھا رہا ہے.
انہوں نے فوراً اس سے کہا یا ھذا لا یکونن اللہ اہون بذاتک علیک، اے اللہ کے بندے حقیر دنیا کی خاطر تو اللہ کے نام کو غلط استعمال کر رہا ہے، اس حقیر دنیا کے لیے تو رب کے نام کو غلط استعمال کر رہا ہے، بار بار تو یہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم، غصہ ہو گئے، کہا اس کو بازار سے نکالو، یہ رب العالمین کے نام کو دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو سلف میں یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں امانت داری بہت زیادہ تھی۔ جو مال انسان خیانت سے جمع کرتا ہے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ امام بیہقی نے یہاں ایک واقعہ لکھا، ایک شخص شراب بیچتا تھا اور شراب کے اندر وہ پانی ملا لیتا، شراب کے اندر ملاوٹ کر کے پانی ملا کر بیچتا تھا۔ اس شخص کے پاس بندر بھی تھا، تو یہ سفر بھی کرتا کشتیوں میں، تو اس کا جو تھیلا تھا جس میں یہ پیسے ڈالتا تھا، اپنے پیسے شراب کے پیسے، تو ایک دفعہ کشتی میں تھا، بندر بھی اس کے ساتھ تھا، کشتی میں اچانک اس کو غنودگی آئی، سو گیا، تو بندر نے اس کی وہ تھیلی کھولی تو ایک ایک دینار لیتا، سمندر میں ڈالتا، ایک کشتی میں رکھتا، ایک سمندر میں ڈالتا، ایک کشتی میں رکھتا، ایک سمندر میں ایک کشتی میں۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو آدھی تھیلی سمندر میں جا چکی تھی، آدھی تھیلی کشتی میں تھی، تو یہ غصے میں آ گیا۔ تو ایک بزرگ وہاں بیٹھا تھا، اس نے کہا تو نے شراب میں پانی ملایا تھا، جو حرام کا کمایا تھا وہ واپس ادھر ہی چلا گیا، اور جو تو نے شراب اپنے لیے خریدی تھی پیسوں کی اس کی قیمت بچی رہی۔ اگرچہ شراب بیچنا بھی حرام ہے، بتانا یہ چاہ رہا ہوں اگر کوئی حرام کا کام بھی ملاوٹ سے کر رہا ہے تو وہ بھی نصیب نہیں ہو رہا، تو وہ مال کہیں نہ کہیں کسی راستے سے نکل جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی کتاب مکافات عمل، اس میں اس نے واقعہ لکھا، ایک شخص کی 7 بھینسیں تھیں، دودھ فروخت کرتا تھا لیکن دودھ میں پانی ڈالتا، ملاوٹ کرتا، لوگ منع کرتے، یہ باز نہ آتا، کہتے اس سے دودھ زیادہ بکتا ہے۔ اس نے 2 بھینسیں اور خریدی، 4 خریدی، باڑا بنا دیا، چند سال تو چلا۔ اس کے بعد اچانک ایسا ہوا، آگ لگ گئی باڑے میں، اور یہ آگ بجھاتے بجھاتے دیر ہوئی، بھینسیں بندھی ہوئی تھیں، سارے باڑے میں آگ لگ گئی، جو حرام سے جمع کیا تھا وہ ایک دن میں جل کر خاک ہو گیا۔ حرام سے جمع ہوا ایک دن میں ضائع ہو جاتا ہے، حلال سے جمع ہوا نسلوں میں کام آتا ہے۔ حرام کا مال محفوظ نہیں رہتا، حلال کے مال سے نسلیں کھاتی ہیں، اس میں برکت باقی رہتی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا جو حلال پہ ہو اس پہ اللہ رب العزت نے بڑی برکت ڈالی۔ آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک اور واقعہ لکھا۔ چند تاجر سفر میں چلے گئے، ان کے ساتھ ایک تاجر بھی تھا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ایک جگہ کھودی قبر بنانے کے لیے، کہتے ہیں جیسے ہم نے قبر کھودی فحفرنا له فاذا اسود قد اخذ اللحد، جیسے قبر کھودی تو ایک سیاہ بہت بڑا سانپ تھا جو پوری قبر میں آ کے لیٹ گیا۔ ثم حفرنا قبرا آخر، پھر ہم نے دوسری قبر کھودی اس کے لیے، فاذا اسود قد اخذ اللحد كله، دوسری پوری قبر میں بھی ایک سیاہ بہت بڑا اژدہا آ گیا، پوری قبر کے اندر لیٹ گیا، ہم ڈر گئے۔ تیسری قبر کھودی، وہاں بھی اژدہا آ گیا۔ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہر جگہ یہ اژدہا کہاں سے آتا ہے۔ یہ سارے لوگ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور صحابی رسول سے کہا ہم نے قبریں کھودی، ہر جگہ سانپ نکلتا ہے، آپ ہمیں مشورہ دیجئے کہ ہم کیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ذاک عملہ الذی کان یعمل، یہ اس کا وہ عمل ہے جو یہ دنیا میں کرتا تھا۔ اذهبوا فادفنوا فی بعضها، بس جاؤ اور کسی ایک قبر میں اس کو دفنا دو۔ فواللہ لو حفرتم له الارض كلها، اگر تم ساری زمین کو کھود لوگے، لوجدتم ذالک، تو زمین میں ہر جگہ بھی تم اژدہا کو پاؤ گے۔ کہا یہ اس کا کوئی عمل ہے اس لیے کسی ایک قبر میں اس کو ڈال دو۔ کہتے ہیں فالقیناہ فی قبر منها، تو ہم آئے اور ایک قبر میں ہم نے اس کو ڈال دیا، قبر اوپر سے ہم نے بند کر دی، اژدہا فوراً اس کے جسم کے ساتھ لپٹ گیا اور اس کے وہ ڈسنے لگا۔ ہم جب سفر سے واپس آئے تو ہم نے کہا اس کی گھر والی سے پوچھیں گے اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہوگا جس کی اللہ نے اس کو سزا دی۔ اللہ رب العزت ظالم نہیں ہے، انسان خود ظالم ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ ظلم نہیں کرتا، بندہ گناہ کر کے اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ اس کی بیوی کے پاس آئے، پوچھا اس کی زندگی کا کوئی گناہ؟ اس کی بیوی نے کہا یہ غلے کی بوریاں لاتا تھا اور اوپر کا غلہ ٹھیک ہوتا
نیچے غلے میں ملاوٹ کر کے اچھا غلہ نکال لیتا، 2 نمبر کا غلہ ڈالتا، بھوسا ڈال کے بیچ میں رکھ دیتا۔ ہم اسے منع بھی کرتے تو یہ باز نہ آتا، تو بیوی کہتی ہے اس کی زندگی میں خیانت تھی، تو دیکھیں اللہ نے سزا کیا دی، جہاں قبر کھودی گئی وہاں اژدہا نکلا۔ تو گناہ کی سزا آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی ہے۔ تو ایمان کے 2 شعبوں کا تذکرہ ہوا آج کے درس میں، زبان کی حفاظت اور اپنی زندگی میں امانت داری۔ باقی شعبوں کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ اتوار کے درس میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، خفیہ اعلانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ ہم سب کا یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما، اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔